برادران اسلام، حمد و تعریف اور شکر احسان اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے فضل و کرم اور توفیق سے ہم اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہیں، اس کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی توحید کی وضاحت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں توحید کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ ہیں اس توحید پر قائم رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے اسی توحید پر اللہ عز و جل ہمیں دنیا سے لے جائے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس مسجد میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف کتاب التوحید کے درس کا آغاز کیا گیا ہے۔ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کے بارے میں ابتدائی معلومات کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ انسان جب کسی کتاب کے بارے میں اس کے کتاب کا تعارف حاصل کرتا ہے، اس کے معلومات کو حاصل کرتا ہے، تو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو کتاب التوحید کیسی کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کے ابواب کیا ہیں، اور اس کتاب کو تعریف کرنے کا مقصد کیا ہے، اسے کیسے پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم ان باتوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کی اہمیت دو چیزوں سے لگائی جاتی ہے۔ کسی بھی کتاب کی اہمیت کو جاننے کے لیے کہ کتاب کیسی کتاب ہے اور اس کتاب کی اہمیت کس قدر ہے، اس کا مرتبہ کتنا عظیم ہے، اس کو جاننے کے لیے دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز، اس کتاب کا مؤلف کون ہے۔ دوسری چیز، اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو کتاب کا مؤلف کون اور کتاب کا موضوع کیا۔ جب آپ کتاب کے مؤلف کو پہچان لیں گے، اس سے اس کتاب کی اہمیت کا آپ کو علم ہوگا، اور ایسے ہی کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، یہ جب آپ جان لیں گے، پھر اس سے اس کتاب سے آپ آسانی کے ساتھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی کتاب کی اہمیت کا تعلق دو باتوں سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا مؤلف کون ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کتاب اللہ کے تعلق سے بار بار کہا یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کتاب اللہ قرآن مجید رب العالمین کے جانب سے نازل کردہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے کتاب اللہ کو جو اپنے جانب منسوب کیا ہے، تو یہی کتاب اللہ کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ جبکہ کتاب اللہ کا موضوع کو آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس کے تعلق سے بتلایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ دستور زندگی ہے، اس جانب انسان کی رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا راہ ہے۔ اسے ہدایت کہا گیا، اسے شفا کہا گیا، اسے نور کہا گیا، اسے روح کہا گیا۔ مطلب یہ روح ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، یہ شفا ہے، اس کو چھوڑ دیں تو سارے کے سارے انسان بیمار ہیں۔ یہ نور ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو اندھیر ہی اندھیر ہے۔ یہ ہدایت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو گمراہی ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو ہم ان دونوں ناحیوں سے جانیں۔ تو آئیے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کتاب التوحید کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتاب التوحید کے مؤلف کون ہیں۔ کتاب التوحید کے جو مؤلف ہیں، تو مؤلف کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ مؤلف کا نام کیا ہے۔ مؤلف کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی۔ ان کا نام محمد ہے، والد کا نام عبد الوہاب ہے، دادا کا نام سلیمان ہے۔
اور قبیلہ تمیم سے ہیں جس کی فضیلت حدیث میں وارد ہے. ان کو تمیمی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو التیمی بھی کہا جاتا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی. آگے ہم اس نسب میں جو نام ہے ان نام پر بھی ہم گفتگو کریں گے تاکہ آپ اس سے مؤلف کی اہمیت کو جان سکیں. قبل اس کے کہ آپ یہ جان لیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی. ان کی ولادت نجد کا ایک علاقہ جس کا نام ہے العینہ. ابھی فی الحال وہ سعودی عرب کا علاقہ ہے. پہلے اس کو نجد کا علاقہ کہا جاتا تھا. العینہ میں ہوئی سن 1115 ہجری میں. سن 1115 ہجری میں شہر العینہ میں ان کی ولادت ہوئی جو ریاض سے متصل علاقہ ہے. اس وقت نجد کا علاقہ تھا. اب اس کا نام سعودی عرب کا علاقہ ہے. اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے شہر الدرعیہ میں ہوئی ہے. سن 1206 ہجری میں ہوئی ہے. ولادت سن 1115, وفات 1206. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل نے ایک طویل عمر انہیں دی تھی اور انہوں نے اس طویل عمر سے کافی فائدہ اٹھایا اور اسے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگا دیا. تو آج انہیں یاد کیا جاتا ہے تو شیخ الاسلام سے, یاد کیا جاتا ہے تو مجدد دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری عمر توحید کی نشر و اشاعت میں اور توحید کی دعوت میں گزار دی. تو شیخ الاسلام کا نام آپ کو معلوم ہو گیا, محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی. ولادت شہر العینہ میں ہوئی سن 1115 ہجری میں. وفات شہر الدرعیہ میں ہوئی سن 1206 ہجری میں. اب آئیے ہم شیخ کے خاندان کو جاننے کی کوشش کریں. شیخ کا خاندان علمی خاندان تھا. علمی خاندان تھا اور تو علمی خاندان میں آپ کی نشر و اشاعت ہوئی. وہ اس طریقے سے شیخ کے والد جو عبد الوہاب ہیں یہ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے. شہر العینہ کے قاضی تھے. جب اس شہر کے حاکم سے اختلاف ہوا تو دوسرے شہر حریملہ میں جا کے اس کے بھی قاضی رہے. تو زندگی بھر قاضی رہے, لوگوں کے مسائل میں فیصلہ کرتے رہے, شرعی حکم بتلاتے رہے. تو گویا شیخ کے والد بہت بڑے عالم تھے, فقیہ تھے, شہر العینہ کے بھی قاضی تھے, پھر آگے چل کر شہر حریملہ کے بھی قاضی رہے. اور شیخ کے جو دادا ہے سلیمان یہ بھی اپنے وقت کے مشہور عالم ہیں. اور اس طریقے سے شیخ کے چچا بھی تھے, وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. اب اندازہ لگائیے, باپ بھی عالم ہے فقیہ, دادا بھی عالم اور فقیہ ہیں, اور اس خاندان کے لوگ قاضی ہیں, چچا بھی عالم اور فقیہ ہیں. ایسے ماحول میں شیخ نے آنکھ کھولی تو شیخ کی کیسے تربیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم تعلیمی سفر کو جاننا چاہتے ہیں کہ شیخ کی تعلیمی سفر کیسے ہوئی. تو گویا اس خاندان میں جو علمی خانوادہ تھا, اس خاندان میں آپ نے آنکھ کھولی تو 10 سال سے پہلے 10 سال میں حفظ قرآن کو مکمل کیا. 10 سال کی عمر جب پہنچی قرآن مجید یاد کر لیتی. تو اہل علم اس زمانے میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید یاد کرواتے تھے, اس کے بعد دیگر علوم کو سکھاتے تھے. تو 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن کو مکمل کیا. اس کے بعد شہر عینہ ہی میں اپنے والد سے علم حاصل کیے اور اس طریقے سے شہر کے علماء سے بھی علم حاصل کیا. اور طالب علم کے زمانے میں انتہائی ذہین تھے اور انتہائی سمجھدار تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو مطالعہ میں مصروف رکھتے تھے. ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھایا ہے لیکن اپنے بچے سے میں نے بہت کچھ استفادہ کیا ہے. والد ہیں اور اپنے بچے کے استاذ بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھایا اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بچے سے بھی بہت سارے استفادہ کیا. یعنی بچہ جب مجھ سے مناقشہ کرتا تھا
تو ہوتا ایسا ہے کہ استاذ طلبہ سے سیکھتا ہے. وہ کب سیکھتا ہے؟ جب طلبہ اس سے مناقشہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تب استاذ طلبہ کے ذریعے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. تو چونکہ شیخ اپنے والد سے علم حاصل کرتے ہوئے مناقشہ کرتے تھے، تو اس سے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھایا اور پڑھاتے ہوئے اس سے میں نے استفادہ کیا. اب اس کے بعد جب شہر کے علماء سے استفادہ کے لیے پھر آپ سفر کرتے ہیں کدھر؟ مکہ اور مدینہ کے جانب. مکہ مدینہ کے جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کے علماء سے استفادہ کرتے ہیں. پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا، علمی سفر ہوتے تھے. لوگ جب سنتے فلاں شہر میں ایک عالم ہے، اس کے پاس جاتے تھے، اس شہر میں ٹھہرتے تھے، اس سے استفادہ کرتے تھے. جب اس سے استفادہ کے لیے پھر دوسرے عالم کے پاس جاتے تھے. تو گیا مکہ اور مدینہ گئے، وہاں کے علماء سے استفادہ کیا، اور خاص طور سے مدینہ کے مشہور عالم تھے شیخ محمد حیات السندی، اور ان سے انہوں نے کافی استفادہ کیا. پھر اس کے بعد الاحسا گئے. الاحسا جانے کے بعد وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا. پھر اس کے بعد البصرہ گئے، اور البصرہ جو عراق کا علاقہ ہے، وہاں جا کر وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا. اس کے بعد ارادہ تھا شام کے جانب جانے کا، جس کو سوریہ کہتے ہیں، مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لٹیروں نے انہیں لوٹ لیا، ان کے سامان کو لوٹ لیا، تو اس کے لیے آگے کے جانب پھر وہ سفر نہیں کر سکے. بصرہ میں قیام کے دوران ہوا یہ کہ بصرہ میں جب علم حاصل کر رہے تھے علماء اور مشائخ سے، اس دوران بصرہ میں بہت سارے شرکیات کو دیکھا، شرک کے مظاہر کو دیکھا. تو اس سے شیخ کی طبیعت میں قدورت آ گئی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرکیہ اعمال میں ملوث ہیں. اور اس طریقے سے بعض علماء کی باتیں بھی پسند نہیں آئیں جو کتاب و سنت کے خلاف تھیں. تو بصرہ میں تعلیم کے دوران ہی شیخ نے دعوت کے کام کو آغاز کیا. تو گیا بصرہ میں قیام کے دوران آپ نے دعوت کا آغاز کیا، اور اس طریقے سے جو شرک کے مظاہر تھے اس پر نکیر کی، انکار کیا، تو وہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. اب بصرہ سے واپس کہاں آئے؟ تو بصرہ سے واپس حرملہ آئے. تو دعوتی سفر کہاں سے شروع ہوئی؟ بصرہ سے ہوئی، اور اس کے بعد حرملہ ایک جگہ ہے، یہاں واپس آئے، کیونکہ ان کے والد جو عبد الوہاب تھے عوینہ میں قاضی تھے. یہاں کے حاکم سے اختلاف ہو گیا تو اس نے ہٹا دیا، تو وہ حرملہ آ گئے، اور یہاں کے وہ قاضی تھے تو اپنے والد کے پاس حرملہ آئے، یہاں علم حاصل کرتے رہے اور دعوتی کام بھی کرتے رہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب والد کا انتقال ہو گیا سن 1153 میں، یاد رکھیے ولادت سن 1115 ہے، سن 1153 میں جب والد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد واپس کہاں آئے؟ الوعینہ واپس آئے. وعینہ کے قاضی، وعینہ کے حاکم نے آپ کا پرزور استقبال کیا، وعدہ کیا آپ کی دعوت کا میں ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ میں کام کروں گا، اور اس طریقے سے وعدہ کیا. لیکن وہاں کے جو علماء تھے آپ کے مخالف ہو گئے، اور اطراف میں جو حکام تھے، کیونکہ اس وقت ایک ایک علاقے کا ایک بادشاہ ہوتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ شیخ کی دعوت سے ایسا نہ ہو کہ کچھ بغاوت پیدا ہو، کیونکہ خالص توحید کی جانب دعوت دیتے ہیں، شرک کے خلاف بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ احسا کے حاکم نے وعینہ کے حاکم کو دھمکی دی، اگر تم نے محمد عبد الوہاب کا ساتھ دیا ہم آپ کے خلاف حلہ بول دیں گے، اور ہمارے یہاں سے جو مدد جاتی ہے اس کو ہم روک دیں گے. الوعینہ کا حاکم جو شروع میں مدد کا وعدہ کیا تھا، اس نے کہا اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں اپنی حکومت کا خطرہ ہے. شیخ نے یقین دلایا، دیکھو یہ دعوت توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت جو بھی حکومت توحید کی دعوت کی ذمہ داری کو اپنے اوپر قبول کرتی ہے، وہ حکومت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. مگر الوعینہ کے حاکم نے کہا نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں سکتے، عذر پیش کر دیا. اب الوعینہ سے نکلے، کہتے ہیں صبح سویرے نکلے اور شام تک پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ پہنچے کون سے علاقہ؟ الدرعیہ کے علاقے کو پہنچے،
جہاں شیخ کی وفات ہوئی ہے۔ الدرعیہ کے علاقے کو پہنچے تو تھکے ہوئے تھے کافی، راست پورا دن چلتے رہے۔ درعیہ میں آ کر ایک شخص کے یہاں قیام کیا جس کا نام تھا بن سویلم۔ تو درعیہ میں بن سویلم کے پاس آ کر قیام کیا تو یہ شخص ڈر گیا کہ شیخ میرے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ درعیہ کا حاکم بھی میرا مخالف ہو جائے، کیونکہ عام طور سے لوگ توحید کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو مگر شیخ نے انہیں وعدہ دیا کہ آپ ڈرو مت، یہ کام میرا اپنا ذاتی کام نہیں ہے، میں اللہ کے جانب، اللہ کے توحید کی جانب بلا رہا ہوں، ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ عز و جل مجھے اور تمہیں اس پریشانی سے نجات دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے۔ اسی دوران جو لوگ شیخ کی دعوت سے متاثر ہوئے تو وہ لوگ محمد درعیہ کے حاکم کا نام تھا محمد بن سعود، یاد رکھیں، محمد ابن سعود کے گھر گئے اور محمد ابن سعود کی جو اہلیہ تھیں، محمد ابن سعود کی اہلیہ سے شیخ کی دعوت کا تذکرہ کیا، وہ اس سے متاثر ہوئیں، اور محمد ابن سعود کے جو بھائی وغیرہ تھے اس سے بھی تذکرہ کیا، وہ متاثر ہوئے۔ اب جب محمد ابن سعود، جن کے نام سے سعودی حکومت ہے، جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو ایک عورت کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے کہا ساقہ اللہ الیک، اللہ نے اس شخص کو کھینچ کر آپ کے پاس لایا، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی دائی آپ کے پاس آئے، کوئی عالم آپ کے پاس، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، اللہ نے اسے آپ کے پاس لایا ہے، یہ غنیمت ہے، تو لہذا اسے اپنے پاس سے جانے مت دو۔ تو اس کے بعد جب اہلیہ نے یہ بات کہی تو یہ بھی متاثر ہوئے کہ ٹھیک ہے اب ان کو اپنے پاس بلایا جائے، کہا ہم بلاؤ مت، آپ خود ان کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ علم ہے، توحید کے داعی ہیں، آپ کیوں اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، آپ خود ان کے پاس جاؤ۔ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو جب لوگ دیکھیں گے کہ حاکم خود علم کے پاس آیا ہے، علم کے چشمے کے پاس آیا ہے، تو لوگ اس دعوت کا احترام کریں گے، اس عالم کا احترام کریں گے۔ اب محمد ابن سعود جو درعیہ کے حاکم ہیں وہ بن سویلم کے گھر جاتے ہیں، جا کر شیخ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اب شر کہ خوش ہو جاؤ، میں آپ کے دعوت کا ساتھ دیتا ہوں، آپ کا ملک، جس ملک سے آپ آئے ہیں، جو آپ کا ملک ہے، اس سے یہ اچھا ملک ہے، یہ ملک آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے جانب دعوت دیتے رہیے۔ شیخ نے کہا آپ بھی خوش ہو جائیے، جب آپ توحید کا سہارا دیں گے تو اللہ عز و جل آپ کے ملک کا اور آپ کی حکومت کا بھی سہارا دے گا۔ کہا دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو کامیابی ملے آپ میرا وطن ملک چھوڑ کر کسی اور ملک کو چلے جائیں۔ کہا نہیں، الدم الدم، میرا خون آپ کا خون، آپ کا خون میرا خون، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اس علاقے کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں درعیہ کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہوں، کل آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا دینا، اگر ٹیکس وصول نہ کروں پھر ملک کیسے چلے۔ کہا یہ جو دوسری بات ہے ٹیکس کی بات ہے، اللہ سے اچھی امید رکھو، ممکن ہے اللہ عز و جل توحید کے برکت سے اتنی دولت آپ کو دے کہ آپ کو ٹیکس لینے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو اس طریقے سے شیخ درعیہ میں مقیم رہے۔ اب اس کے بعد دروس کا سلسلہ جاری ہو گیا اور آج تک سعودی عرب میں یہ سلسلے مساجد میں جاری ہیں، کہیں توحید کا درس، کبھی فقہ کا درس، کبھی اصول کا درس، حدیث کا درس، تفسیر کا درس۔ تو درعیہ کے اطراف و اکناف کے جو علاقے تھے، جب دیکھا کہ یہاں دروس کا سلسلہ جاری ہے، لوگ اپنے اپنے علاقوں سے آتے اور اس درعیہ میں قیام کرتے اور شیخ کے دروس سے مستفید ہوتے، اور اس طریقے سے ہوا ہے کہ درعیہ علم کا مرکز، علم کا شہر بن گیا، اور جو یہاں دروس سے مستفید ہوتے تھے پھر وہ جاتے تھے اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے میں جا کر اس علم کو پھیلاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ شیخ نے سب سے بڑا کام امر بالمعروف
اور نہیں अनिल मुनकर का काम को शेख ने जारी कर दिया। तो गया लोगों के साथ जाते और इस तरीके से तौहीद की दावत देते, शिर्क के ख़िलाफ़ लोगों को बोलते। तो गया इस तरीके से शहर दरिया शेख के आने की वजह से क्या बन गया, इल्म का मरकज़, इल्म का शहर बन गया। और फिर शेख आखिरी उम्र तक इसी शहर में रहे और आपने बहुत सारी किताबें तालीफ़ की, तसानीफ़। शेख ने बड़ी लंबी उम्र पाई, मगर उस उम्र के लिहाज से तसानीफ़ नहीं है, क्योंकि शेख ये कहते हैं मैं वही किताब लिखता हूँ जिसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ। ये नहीं कि किताब ही लिखूँ और अपने आप को बहुत बड़ा मुअल्लिफ़ कहलाऊँ कि साहिब तसानीफ़ कसीरा, कि बहुत सारे किताबों का मुसन्निफ़ है, नहीं, जिसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ वही लिखता हूँ, और जो भी लिखता हूँ अल्लाह के लिए लिखता हूँ। दो बातें थीं, एक जो भी लिखता हूँ अल्लाह के लिए, और वही लिखता हूँ जिसकी मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ। तो आपने बहुत सारी किताबें लिखी, किताब तौहीद, कश्फ शुबहात, अल-क़वाइद अल-अर्बा, अल-उसूल सलासा, और कई किताबों का आपने मुख्तसर किया, जैसे कि सीरत इब्न हिशाम जो सीरत मुख्तसर उस-सीरा, और ऐसे ज़ादुल मआद जो इब्न क़य्युम की है, मुख्तसर ज़ाद। तो इस तरीके से बहुत सारी किताबों को आपने मुख्तसर किया और छोटी छोटी किताबें लिखी, फ़ज़लुल इस्लाम। तो ये सारी की सारी किताबें ऐसी लिखी कि जिससे एक आम आदमी भी और ख़ास दोनों मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो और आपकी किताबों को अल्लाह ने वो कबूल आम अता किया कि आज तक ये किताबें पढ़ाई जाती हैं, कोर्स में मुकर्रर हैं, बल्कि कुफ्र और शिर्क के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं वो आपके नाम से और आपके किताबों से सहमे होते हैं और डरे रहते हैं, क्योंकि इन किताबों को कोई पढ़ ले तो पक्का मुवाहिद बन जाता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने किसी के अलावा किसी और के सामने अपने सर को झुकाता नहीं है। तो गया ये बहुत सारी किताबों को आपने तालीफ़ की और आपकी जो किताबें हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ और मुख्तलिफ़ मसाजिद में, मदारिस में पढ़ाया भी जाता है। इन किताबों में एक किताब वो है जिसका नाम किताब तौहीद है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए होंगे कि इस किताब के मुअल्लिफ़ कैसी अज़ीम शख्सियत थी। तो मुसलमानों ने इन्हें शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया और इन्हें मुजद्दिद दीन का लक़ब दिया जाता है, क्योंकि आपने जो तौहीद पर काम किया है उस वक्त तकरीबन तौहीद के आसार मिटते जा रहे थे, तौहीद की जगह शिर्क ले रहे थे और लोग शिर्क को ही असल इस्लाम समझ रहे थे। तो ऐसे मौके पर आपने तौहीद का दर्स दिया और लोगों को तौहीद का हकीकी मफ़हूम समझाया। तो इसीलिए आपको मुजद्दिद दीन कहा जाता है। मुअल्लिफ़ के बाद किताब की अहमियत को समझने के लिए दूसरी चीज़ जो देखी जाती है कि किताब का मौजू क्या है। किताब का मौजू उसके नाम से है। किताब का नाम क्या है? किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। किताब तौहीद वो तौहीद जो बंदों पर अल्लाह का हक़ है, वो तौहीद जो बंदों पर अल्लाह का हक़ है। तो गया इसमें मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह इशारा करना चाह रहे हैं कि तौहीद की 3 किस्में हैं। मैं उन 3 किस्मों में से एक किस्म को इस किताब में लिख रहा हूँ। अब आइए पहले हम जान लें कि तौहीद का माना क्या है, तौहीद के अक़साम क्या है। आपने 12 सुना होगा, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान करता हूँ। तौहीद ये अरबी का लफ्ज़ है, बाब तफ़ईल से है और इसका माना है किसी को एक जानना, एक मानना। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को एक जानना। मगर अल्लाह को एक किस चीज़ में मानना है, किस चीज़ में जानना है? 3 चीज़ों में, रुबूबियत में, उलूहियत में, अस्मा और सिफ़ात में।
ان تینوں چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا توحید ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا، اس کا نام ہے توحید. ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ کے جو افعال ہیں، یعنی پیدا کرنا، بارش برسانا، بیمار کو شفا کرنا اور کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا، زندہ کرنا، مارنا، یہ اللہ عز و جل کے جو کام ہیں، ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کا نام ہے توحید ربوبیت. توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، یہ کام صرف اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دیے، حج کیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیے، رشتہ داروں کے حق کو ادا کیے، مہمان کے حق کو ادا کیے اور معاشرے میں کمزور یتیموں کے حق کو ادا کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. تو اس کا نام ہے توحید الوہیت. دونوں میں فرق دیکھیں. توحید ربوبیت میں کام کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور توحید الوہیت میں کام کس کے ہیں؟ بندوں کے ہیں. مثلا دعا سننا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، توحید ربوبیت. دعا کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام ہے، توحید الوہیت. تو یہ عقیدہ رکھنا، اللہ ہی دعا سنتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں. تو اس کا نام ہے توحید الوہیت. توحید کی تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات. اسماء اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کے بہت سارے نام بتلائے ہیں اور بہت ساری صفات بتلائی ہیں. ان ناموں اور ان صفات میں اللہ کو ایک ماننا، یہ نام اور یہ صفات صرف اللہ کے لیے ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. یہ توحید الاسماء والصفات. یہ جو تینوں توحید ہیں، اب آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 65 پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینوں توحید کو بیان کیا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کا رب اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، یہ ہے توحید ربوبیت. فَعْبُدْهُ، پس تو اس کی عبادت کر، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر جم جا. یہ کون سے توحید ہے؟ توحید الوہیت. هل تعلم له سمیہ، کیا تم کسی کو اس کا ہم نام جانتے ہو، برابر جانتے ہو؟ یہ توحید الاسماء والصفات. قرآن مجید کی ایک ہی آیت ہے جس میں توحید کی یہ تینوں قسمیں بیان کی گئی ہیں. اہل علم نے اس آیت کو اور قرآن مجید کے مختلف آیات کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. مؤلف رحمہ اللہ نے ان تینوں توحید میں توحید الوہیت کو ذکر کیا ہے، جو کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے. تو جو بندوں پر جو اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کو ذکر کیا ہے. ایک بات میں بتاتے چلوں، آج کل بعض نوجوانوں سے ہم سنتے ہیں کہ توحید کی ایک اور قسم ہے، اس کا نام وہ دیتے ہیں توحید حاکمیت، اور اس کے غلط اثرات ان نوجوانوں پر پڑ رہے ہیں. سلف میں توحید کی دو تقسیم تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے توحید علمی خبری، توحید طلبی قصدی. توحید علمی خبری میں ربوبیت اور اسماء و صفات ہیں، توحید طلبی اور قصدی میں توحید الوہیت ہے. یا توحید کی تین قسمیں: ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. لیکن یہ چوتھی قسم جو آج کل ہم سن رہے ہیں، توحید حاکمیت، یہ اصطلاح سلف میں موجود نہیں تھا. اب آئیے جاننے کی کوشش کریں یہ حاکمیت کے ذریعے سے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. توحید حاکمیت کی اصطلاح نکال کر گویا حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں. توحید حاکمیت کی اصطلاح کے ذریعے سے نوجوانوں کو کس کے خلاف ابھارا جاتا ہے؟ حکمرانوں کے خلاف ابھارا جاتا ہے.
اس کی جو بنیاد جو پڑی سب سے پہلے خوارج نے بنیاد ڈالی کہ جب کسی لڑائی میں جو صفین کی لڑائی تھی غالباً، تو یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ مابین لڑائی ہوئی تھی. ہوا ہے کہ صلح کیا جائے، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص، دونوں مل کر بیٹھے صلح کرنے کے لیے، یہ کہ معاہدہ ہو. تو خوارج وہیں سے پیدا ہوئے. انہوں نے کہا انہوں نے لوگوں کو حاکم بنا لیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے لیے ہے. یہاں سے انہوں نے سب کو کافر قرار دیا، اور وہی اثرات آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ 20ویں صدی میں ہندوستان میں ایک عالم تھے جن کا نام تھا مولانا مودودی رحمہ اللہ، اور ایسے ہی مصر میں اخوانی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کا نام تھا سید قطب، ان کے بھائی محمد قطب. ان لوگوں نے اس کو بڑھاوا دیا اور کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو حکام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بغاوت کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں کیا انجام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. اندازہ لگائیے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو جب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور اذیت دی گئی 3 حکمرانوں کے دور میں، کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا ایسا کیجئے کہ آپ کہیں تو ہم حاکم کے خلاف بغاوت کریں. امام احمد نے منع کیا کہ میں اکیلا حکام کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن اگر تم سے کہہ دوں کہ حکام کے خلاف بغاوت کرو، نتیجے میں بے قصور لوگ مارے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ناحق خون بہے گا. تو اس لیے آپ نے اس سے روک دیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حکام کے خلاف بغاوت کے کتنے خطرناک نتائج معاشرے میں آتے ہیں. تو آج بھی اس قسم کے ذہن ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ حاکمیت اس کا تعلق توحید ربوبیت سے بھی ہو سکتا ہے، توحید الوہیت سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے ہیں، مگر الگ سے توحید کی کوئی قسم نہیں ہے. سلف میں اس طرح موجود نہیں تھا. اچھا، اگر ہم کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت میں داخل ہے وہ اس طریقے سے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، جب وہ بادشاہ حاکم بھی ہے وہ. اور اس طریقے سے اگر الوہیت میں لیتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے میں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو کہ نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق. روزہ کیسے رکھیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق. تو شریعت اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہے. تو کہ اس طریقے سے اس کا تعلق ربوبیت الوہیت دونوں سے ہے. الگ سے اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے جس کے الگ برے نتائج جو انسانوں پر پڑتے ہیں، کیونکہ حاکمیت کو انہوں نے صرف حکومت کے لیے خاص کیا، جبکہ حاکمیت حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساری کی ساری زندگی میں فیصلہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہونی چاہیے. آپ حکومت کے خلاف تو اس کے آڑ میں آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوں کس کے فیصلے کو مان رہا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوں کس کے فیصلے کو مان رہا ہوں، کاروبار جو کرتا ہوں کس کے فیصلے کو مان رہا ہوں، میں اڑوس پڑوس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں کس کے فیصلے کو مان رہا ہوں. تو ان ساری چیزوں میں بھی کیا چاہیے؟ اللہ کے فیصلے کو اپنانا چاہیے. اسی کا نام ہے اللہ کے امر کو، اس کے فیصلے کو ماننا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، سن لو اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے حکم ہے. یعنی جیسے پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے حکم دینے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہاں ذرا تفصیل سے سن لیں، اللہ تعالیٰ کا حکم 2 قسم کا ہے، ایک امر کونی، دوسرا امر شرعی. امر کونی، اللہ نے کائنات کا ایک نظام بنا، ایک حکم دیا ہے، اور کائنات اسی کے حکم کے تحت چل رہی ہے. مثلا اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آنکھ کو حکم دیا ہے دیکھنا ہے. اللہ نے آپ کے کان بنائے ہیں، کان کو حکم دیا ہے سننا ہے. تو کیا آپ کان سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھ سے سن سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ امر کونی، اس میں کافر مسلمان منافق سب کے سب کیا ہیں؟ مجبور ہیں اس حکم کو ماننے کے لیے. دوسرا حکم ہے امر شرعی. امر شرعی کیا ہے؟ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا، بہت ساری چیزوں کو حرام کیا، کہا اس حلال کو اپناؤ، حرام سے بچو. اس میں امر شرعی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اسی لیے اس امر شرعی کے تعلق سے کہا
کہ اس کے اندر اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، مگر چونکہ اختیار ہے، جو اطاعت کرے اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اس کے لیے جنت ہے، جو اطاعت نہ کرے تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ توحید کی تین ہی قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے، اور چوتھی قسم کی وجہ سے آج نوجوانوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے حکم کا مطلب صرف یہی نہیں کہ سیاست، بلکہ ساری کی ساری زندگی میں ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے زندگی میں نافذ کریں۔ اب اس کے بعد آئیے تو اس کتاب کا موضوع کیا ہوا؟ تو اس کتاب کا موضوع ہوا توحید الوہیت یا توحید عبادت یا طلبی قصدی، یہ سارے کے سارے نام ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید الوہیت کو بیان کیا، لیکن ساتھ میں ربوبیت کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ الوہیت کا ذکر کرتے ہوئے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، ایک باب باندھا ہے، کیا یہ لوگ اس کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے؟ تو گویا توحید ربوبیت بھی آ گئی، اور آخری ابواب میں توحید اسماء و صفات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا تینوں توحید کو ذکر کیے، لیکن ترکیز کس پر ہے؟ توحید الوہیت پر ترکیز ہے۔ تو یہ ہے کتاب کا موضوع، اور آپ جانتے ہیں کہ توحید الوہیت وہ توحید ہے جس کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ تو وہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کو بھیجے وہ اہم کام ہے یا نہیں؟ تو لہذا مؤلف کے لحاظ سے بھی کتاب بہت اہم کتاب ہے، موضوع کے لحاظ سے بھی کتاب بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ تو دونوں لحاظ سے اس کتاب کی اہمیت ہے۔ اب آئیے ہمیں جاننے کی کوشش کریں کتاب کا منہج کیا ہے، اس کتاب کو شیخ الاسلام نے کیسے تالیف کی ہے۔ کتاب کا منہج وہی ہے جو امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج ہے صحیح بخاری میں۔ امام بخاری کا منہج کیا ہے؟ امام بخاری باب باندھتے ہیں، آیات بھی ذکر کرتے ہیں، آثار بھی ذکر کرتے ہیں، پھر احادیث کو سند کے ساتھ لاتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے اس کتاب میں حدیث کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، مگر اس کتاب میں باب باندھتے ہیں، باب کے بعد آیات لاتے ہیں، احادیث لاتے ہیں اور آثار لاتے ہیں۔ یعنی آثار کا مطلب صحابہ کا قول، تابعین کے قول کو ذکر کرتے ہیں یا سلف صالحین کے قول کو ذکر کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ آیات اور احادیث کو سمجھانے کے لیے، آیات اور احادیث کو سمجھانے کے لیے سلف صالحین کے قول کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں مؤلف نے کچھ نہیں کیا، صرف باب باندھا۔ باب باندھنے کے ساتھ آیات لائے، احادیث لائے، آثار لائے۔ یہ ترتیب، کبھی کبھی آثار کو آیت کے بعد بھی لاتے ہیں حدیث پر، کیوں؟ اس آیت کی تشریح کے لیے یا اس حدیث کی تشریح کے لیے۔ تو کہ یہ جو منہج ہے، تو وہ اور اس کے بعد مسائل لکھتے ہیں، تو آیات اور احادیث سے جو مسئلے ہوتے ہیں الگ سے ذکر کرتے ہیں، مگر اصل کتاب کیا ہے؟ آیات، احادیث اور اقوال سلف۔ تو گویا یہ منہج ہمیں دیا جاتا ہے۔ دین اسی چیز کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام دین ہے۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو آپ سمجھیں گے کس سے؟ سلف کے فہم سے۔ تو گویا شیخ نے جو منہج بنایا ہے، تو اس منہج کے ذریعے شیخ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے کہ لوگوں کے باتوں کو مت دیکھیے، آپ دیکھیے اس میں آیات، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور آیات اور حدیث کو سمجھیے سلف کے سمجھ کے مطابق۔ تو گویا اس طریقے سے اس دین کے دو ہی مصدر ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز حدیث رسول اللہ۔ تو گویا اس میں شیخ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے، صرف باب باندھے، آیات، احادیث، سلف کے اقوال، بس اتنی ہے۔ آگے مسائل لکھ کر کہتے ہیں کہ ان آیات سے کیا مسئلے مستنبط ہوئے، ان احادیث سے کیا مسائل مستنبط ہوئے، اور پھر کیا ہے یہ بتاتے ہیں کہ سلف کے جو اقوال ہیں اس سے آپ کو کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 3، موضوعات۔ اس کتاب کے جو موضوعات ہیں، سب سے پہلے توحید۔
یہ نام سے آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ یہ کتاب صرف توحید پر ہے، نہیں، شروع کے چند ابواب توحید پر ہیں۔ شروع کے جو چند ابواب ہیں ان میں مؤلف رحمہ اللہ کل 5-6 ابواب ہیں جس میں توحید کو سمجھاتے ہیں کہ توحید فرض ہے، توحید کا ثواب کیا ہے، اور اس طریقے سے توحید کی تفسیر، اس کا معنی کیا ہے، توحید کی جانب دعوت دینا، یہ سمجھاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کل اس میں کتاب میں 67 ابواب ہیں۔ ان میں سے 5-6 ابواب کے بعد سارے کے سارے ابواب شرک سے متعلق ہیں۔ تو گویا اس کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کی ضد شرک کو بیان کیا ہے، کیونکہ انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے تو اس کی ضد سے سمجھتا ہے۔ تو گویا دن کو سمجھنا ہے تو رات سے سمجھتے ہیں انسان۔ تو گویا کسی چیز کو بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، ضد سے وہ چیزیں واضح ہو کر آتی ہیں۔ تو توحید کو ذکر کیا شروع کے ابواب میں۔ اس کے بعد جو ہے توحید کے منافی امور، توحید کے منافی امور کو ذکر کیا۔ توحید کے منافی امور 2 قسم کے ہیں، ایک جو اصل میں توحید کے اصل کے منافی ہیں یا اصل توحید کے منافی ہیں، دوسرا کیا ہے، کمال توحید کے منافی ہیں۔ دیکھیے، اصل توحید کے منافی، کمال توحید کے منافی۔ اصل توحید کے منافی کیا ہے؟ شرک اکبر۔ یاد رکھ لیں، اصل توحید کے منافی امور جو ہیں شرک اکبر، جیسا کہ مؤلف نے کہا کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، یہ اصل توحید کے منافی ہیں۔ کمال توحید کے منافی کیا ہیں؟ شرک اصغر اور بدعات۔ گویا مؤلف رحمہ توحید کو ذکر کیا، پھر اصل توحید کے منافی امور شرک اکبر کو ذکر کیا، پھر اصل کمال توحید کے منافی امور شرک اصغر کو ذکر کیا۔ شرک اکبر شرک اصغر میں فرق یہ ہے، شرک اکبر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلمان رہتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ میں بڑے کبیرہ کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ شرک اکبر پہ انسان مر جائے بغیر توبہ کے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا۔ لیکن شرک اصغر پر کوئی مر جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ عز و جل چاہے اسے معاف کرے اور جنت کو بھیج دے، یا تو اللہ عز و جل اس کو سزا دے، سزا لے کر پھر کہاں جائے گا؟ وہ جنت کو جائے گا۔ تو گویا توحید، پھر اصل توحید کے منافی امور یعنی شرک اکبر، پھر کمال توحید کے منافی امور یعنی شرک اصغر کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد شبہات، شرک کے لیے جو شبہات ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ لوگ شرک کرتے ہیں کیوں؟ مثلا شفاعت کا آڑ لے کر، وسیلہ کے آڑ لے کر۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے ان شبہات کا ذکر کر کے ان کو رد کیا ہے کہ وسیلہ کے آڑ میں جو شرک کرتے ہیں، یا کہ اس طریقے سے جو شفاعت کے آڑ میں کہا کل قیامت کے روز جو شفاعت کا حق ہے اس کے شروط ہیں۔ ہر شخص کو کے لیے شفاعت نہیں ہے، اللہ اجازت دے تبھی کوئی سفارش کرے گا، اور اسی کے لیے سفارش ہوگی جس سے اللہ راضی ہو۔ تو گویا کل شفاعت کو پانے کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے درجے میں توحید کے چند متعلقات یعنی توحید سے متعلق چند امور کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ امور جو توحید کے کچھ جس سے توحید میں کچھ خلل آتا ہے ان چیزوں کو ذکر کیے ہیں۔ تو یہ پورے کے پوری کتاب کا یہی منہج ہے۔ اصل کتاب میں کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی اہمیت، فضیلت، اس کا معنی اور مفہوم، توحید کی دعوت بیان کیا گیا۔ پھر کمال توحید کے منافی امور یعنی شرک اکبر، یہ اصل توحید کے منافی امور شرک اکبر، پھر کمال توحید کے منافی امور یعنی شرک اصغر، جیسا کہ غلو، نیک لوگوں کے بارے میں غلو، یہ شرک اصغر ہے۔ ایسے ہی کسی نیک آدمی کے قبر کے پاس جا کر آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کی نہیں، اللہ کی عبادت کریں، یہ بھی شرک اصغر، تو اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس طریقے سے اس کے شبہات کو ذکر کیا ہے۔ پھر توحید سے متعلق چند امور کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کا جو پہلا باب ہے اس میں توحید واجب ہے بتلایا ہے۔ تو کتاب کا جو آخری باب ہے
اس میں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم، وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان تبھی توحید کو بجا لائے گا جبکہ وہ اللہ کی ویسے ہی قدر کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے پوری کی پوری کتاب توحید اور توحید کے منافی امور پر ہے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے توحید الوہیت پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ شیخ الاسلام سے پہلے توحید پر کتابیں لکھی گئیں، لیکن توحید الوہیت کو اور شرک اکبر اصغر کو جو جمع کیا گیا ہے ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور اس کے بعد جو کتابیں آئی ہیں، کتاب التوحید کے بعد سارا دار و مدار اسی کتاب پر ہے۔ لوگ اسی کتاب کو اصل مان کر کیا ہے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا، اور نصاب میں کتاب مقرر ہے، مدارس اور حلقات میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پر آئے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، مؤلف جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، پہلے زمانے میں عرب سے بہت سارے علماء یا ایک طلبہ ہندوستان آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ عرب سے ایک شخص ہندوستان آیا اور ایک ہندوستانی عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے لگا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر درس میں جو شیخ تھے وہ جو ہے شیخ الاسلام کا ذکر کرتے، لعن طعن کرتے اور ان کو گالیاں دیتے تھے، کیونکہ شیخ الاسلام پر بڑے الزامات لگائے گئے، بہتان تراشی کی، جو نہیں کہے وہ ساری باتیں شیخ الاسلام کے سر تھوپ دی گئی کہ مسلمان کے خون کو مباح سمجھتا ہے، مسلمان کو قتل کرنے کو مباح سمجھتا ہے، ایسی ساری باتیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے مل کر ایک پلان کیا۔ کتاب التوحید ان کے پاس تھی، کتاب التوحید کا جو پہلے صفحے کو پھاڑ دیا، کہ جہاں پر شیخ کا نام تھا پھاڑ دیا۔ اس کے بعد ایک بار اپنے استاد کے پاس گئے، بولے کتاب آئی ہے میرے پاس، دیکھیے کتاب کیسی ہے۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ میں رات بھر دیکھتا ہوں۔ رات کو انہوں نے پوری کتاب پڑھی، کہا اس میں کچھ نہیں ہے، آیات ہیں، حدیث ہیں، اقوال سلف ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کتاب بڑی پسند آئی۔ دوسرے روز اس کتاب کی بڑی تعریف کی، بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل توحید ہے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کس کی کتاب؟ کہا کس کی؟ کہ جس سے آپ گالی دیتے اسی کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد شرمندہ ہوئے، اور جب بھی ذکر کرتے شیخ کے نام کے ساتھ شیخ کو جو دعا دیتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کیسی کتاب ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے کیسے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کسی موقع پر کعبۃ اللہ گئے۔ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم سے چمٹ کر دعا کی، اے اللہ اپنے دین کو بلند کر اور میرے ذریعے سے اس توحید کا کام لے اور اس توحید کو غالب کر، کیونکہ شرک ہر طرف پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی، اور آج تک اسی توحید کے اثرات نمایاں ہیں، ظاہر ہیں۔ جب کبھی توحید کا نام لیا جاتا ہے تو شیخ الاسلام کا نام بھی ساتھ میں آتا ہے۔ تو کئی بعض دعائیں ایسی ہیں جب اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہیں تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے ملتزم کو پکڑ کر دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے توحید کا کام لے اور اس طریقے سے توحید کو عام کر اور اسے غلبہ نصیب کر۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک توحید کے دروس چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ شیخ الاسلام کا نام آ رہا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا، آخری بات ہے وہ یہ ہے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ پہلے باب کو پڑھیں کہ باب کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ باب کو پڑھنے کے بعد اس سے متعلق جو احادیث ہیں اور آیات ہیں، آثار ہیں، یہ دیکھیں کہ ان آیات کا اس باب سے کیا تعلق ہے۔ کبھی آیات میں بہت ساری باتیں بیان کی، آپ کو صرف تلاش کرنا ہے اس کا کیا تعلق ہے۔ مثلا پہلا باب ہے کتاب التوحید، باب کا نام ہی کتاب التوحید ہے۔ وہ کتاب کا معنی وجوب، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے گئے، یعنی روزے فرض کیے گئے۔ تو وہاں پر کیا ہے، توحید کے یعنی توحید واجب ہے۔ اس کو کیسے بیان کیا؟ پہلی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کیا مانے؟ میں نے جن اور انس کو اس لیے عبادت کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں یا میری ہی عبادت کریں۔ اب اس آیت کا باب سے کیا تعلق ہے؟ آپ تشریح کریں تو بہت بڑی تشریح ہو سکتی ہے۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس عنوان کا اس آیت کا تعلق کیا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے جن اور انس کو پیدا کرنے کا مقصد توحید ہے، تو باب ہے توحید کا وجوب، مطلب جب جن اور انس کو پیدا کرنے کا مقصد توحید ہے تو لہذا توحید کو اختیار کرنا واجب ہے، وہ بھی توحید عبادت۔ دوسری آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو اس آیت کا باب سے کیا تعلق ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد توحید کو قائم کرنا ہے، تو لہذا توحید واجب ہے۔ تو کہ اس طریقے سے ہر آیت کو پڑھیں اور یہ دیکھیں اس آیت کا اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بہت سارے ابواب ایسے ہیں کہ شیخ ذکر کر دیتی ہے شرک ہے، جیسے کڑا پہننا، دھاگا باندھنا من الشرک، شرک سے ہے، اور بعض باب میں لکھتے نہیں ہیں شرک سے، جیسے لکھا رقا و تمائم، یہاں نہیں لکھا شرک ہے کر کے، تو جہاں لکھے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما کہ کڑا پہننا، دھاگا باندھنا اور جیسا کوئی کام کرنا شرک ہے، مطلب شیخ صراحت کرتے ہیں شرک ہے۔ اب شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے اس کی تفصیل آپ آیات احادیث میں اس تفصیل کا اندازہ کریں گے، لیکن جہاں کہا باب فی الرقا والتمائم، جھاڑ پھونک اور تعویذوں کا باب، گویا شیخ حکم نہیں لگا رہے ہیں، وہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ آیات پڑھ کے اندازہ لگائیے کہ کون سا جھاڑ پھونک شرک ہے اور کون سا تمیمہ شرک ہے، کیونکہ جھاڑ پھونک جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، تو جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے، وہ جاننا ہے۔ اور تعویذ کے بارے میں اختلاف ہے، سلف میں اختلاف رہا ہے کہ وہ تعویذ جو اللہ کے جس میں آیات ہوں یا جس میں دعائیں ہوں کیا وہ جائز ہے ناجائز، چونکہ سلف میں اختلاف ہے اس لیے شیخ حکم نہیں لگا رہے ہیں، وہ آپ پر دیکھیں کس قدر احتیاط کے ساتھ باب باندھ رہے ہیں، تو آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ شیخ نے باب کیسے باندھا ہے، تو اس سے شیخ کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ پہلے باب کو سمجھیے، باب کو سمجھنے کے بعد پھر نیچے جو آیات اور احادیث ہیں ان کا باب سے کیا تعلق ہے اس کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ اس کتاب میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن جو حدیثیں ضعیف ہیں اس کے تعلق سے شیخ بن باز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیثیں ضعیف ہیں اس کے ضعف پر اتفاق نہیں ہے، یعنی بعض عالم نے اگر ضعیف کہا دوسرے نے کہا یہ حسن لغیرہ ہے، مطلب اس کے ضعف پر اتفاق نہیں ہے، مگر کوئی حدیث موضوع اور منگھڑت یا ضعیف جداً کے درجے پہ نہیں پہنچی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم آنکھ بند کر کے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم اس کتاب کو سبقاً ایک ایک باب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح انداز سے توحید کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔